بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ہرگز وہ سلوک نہیں ہو سکتا جو اس سے پہلے 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا اور 90 کی دہائی میں نواز شریف کے ساتھ ہوا، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی اور نواز شریف کی جلا وطنی، یہ دونوں انجام عمران خان صاحب کے نہیں ہو سکتے، ایسا کہا گیا پاکستان کی طاقتور خفیہ ایجنسی کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، اور وہاں سے یہ پیغام پہنچا مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی قیادت تک، اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ ایک بار پھر عمران خان صاحب تک رابطہ ہوا ہے۔ مسلم لیگ نواز کی قیادت کی جانب سے عمران خان صاحب تک پیغام پہنچایا گیا ہے۔ بظاہر جو چیز ہمیں واضح طور پر صاف نظر آ رہی ہے وہ سہیل خان آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی چنتخب وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات ہے، جس کو گزشتہ 6 سے 8 ماہ کی سب سے بڑی خبر قرار دیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ 6 ماہ کی، کیونکہ جب سے سہیل خان آفریدی صاحب نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالا، اس دوران اس حوالے سے کوششیں جاری تھیں کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس چنتخب حکومت کا نمائندہ، اس کے ساتھ سہیل خان آفریدی صاحب کی ملاقات ہو جائے، کوئی نہ کوئی مقتدر حلقوں کا نمائندہ، اس کے ساتھ سہیل خان آفریدی کی ملاقات ہو جائے۔ کور کمانڈر کی ملاقات کے حوالے سے خبریں آتی رہیں اور معاملہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اس دوران کوشش کی جاتی رہی کہ کوئی نام نہاد سیاسی شخصیت سہیل خان آفریدی سے ملاقات کر لے۔ اب یہ ملاقات ہوئی اور اس کے بعد اس قسم کی کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جانب سے عمران خان صاحب کو بھیجا جانے والا پیغام کیا ہے، جو کہ شہباز شریف کی جانب سے سہیل خان آفریدی تک پہنچایا گیا، اور ان سے وعدہ لینے کی کوشش کی گئی، ان سے ضمانت لینے کی کوشش کی گئی کہ آئندہ ہفتے، آئندہ دنوں جو کہ عمران خان صاحب کی متوقع ملاقات ہوگی سہیل خان آفریدی صاحب سے، اس میں میاں نواز شریف صاحب کی یہ درخواست، ان کا یہ پیغام عمران خان صاحب تک پہنچایا جائے، ان کے سامنے رکھا جائے۔ مستقبل کے سیاسی ماحول کے حوالے سے ایک اور ڈیولپمنٹ جو کہ تقریباً 10 دن پرانی ہے، ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب گزشتہ ہفتے جو ہوئی، جس میں عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے پیمز لایا گیا، اور وہاں پر جو ہے وہ مقتدر حلقوں کے اہلکار بھی موجود تھے، آپریشن تھیٹر کے اندر بھی موجود تھے، جہاں پر جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ خبریں آ رہی ہیں باہر کے عمران خان صاحب کو وہاں پر بھی اسی قسم کے پیغامات جو ہیں وہ پہنچائے گئے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہاں پر سینئر وزیر، جنہیں ڈپٹی وزیر اعظم کہا جاتا ہے، اسحاق ڈار، ان کی موجودگی کے حوالے سے بھی کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اس موقع کے اوپر بھی اسحاق ڈار صاحب موجود تھے، جو کہ عمران خان صاحب تک میاں نواز شریف صاحب کا پیغام پہنچانا چاہتے تھے، عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر آپ کوئی راستہ نکالیں تو مستقبل کے اندر مل جل کر آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ یہ تمام تر کیا سرائیاں، یہ تمام تر خبریں کیوں سامنے آ رہی ہیں، اس سارے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کسی بھی احتجاج کا اعلان، جب بھی عمران خان صاحب کی جانب سے کسی بھی احتجاج کا اعلان کیا جاتا ہے، اس کے بعد چند چیزیں جو ایک پیٹرن بن چکا ہے وہ ہوتی ہیں۔ اس قسم کی خبریں آتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان صاحب کو مذاکرات کا پیغام بھیجا گیا، اور یہ پیغام بھجوایا بھی جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف خبریں ہی آتی ہیں، اور جب کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہو تو ہم جیسے مزدور صحافیوں کا یہ فرض ہے کہ وہ آپ تک رکھیں۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ کوئی کنفیوژن پھیلائیں یا اس قسم کی بات ہو کہ 8 فروری کا احتجاج پاکستان تحریک انصاف نہیں کر رہی، یا نہیں کرنے دیا جائے گا، یا نہیں کرنا چاہیے۔ احتجاج اپنی جگہ پر موجود ہے۔ 8 فروری کے حوالے سے جو اعلان ہے وہ عمران خان صاحب کو بھی اس کا پتہ ہے، انہی کی ہدایات کی وجہ سے یہ اعلان کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت اس کے ساتھ انٹیکٹ ہے، لیکن کیا گیا، میں ایک ایک کر کے تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری 2024 کے کانٹیکسٹ میں پاکستان کی تاریخ کے بدترین دھاندلی زدہ الیکشن، پاکستان کی تاریخ کے بدترین انتخابی نتائج، جس طرح سے فارم 45 کو جعلی فارم 47 کے ذریعے بدل دیا گیا، اور وہ نشستیں جو کہ 18 سے 20 تھیں مسلم لیگ نواز کی، وہ 100 سے زائد تک پہنچا دی گئیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی 180 179 نشستیں آدھی کر کے 90 تک پہنچا دی گئیں، بعد میں دیگر بھی چھین لی گئیں اور مخصوص نشستیں بھی نہیں دی گئیں۔ یہ سب کچھ پاکستان کے اندر، اس کی ماضی میں، دنیا میں بھی اس کی کسی قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اب جب 8 فروری 2026 کو پاکستان تحریک انصاف نے اس بدترین دھاندلی کے 2 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں، احتجاج کا اعلان کیا، تو سب سے پہلے پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ
طلبہ کی جانب سے کوئی 20-25 برس سے پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر بسنت پر پابندی لگی ہوئی تھی، وہ بسنت انہوں نے منانے کا اعلان کر دیا۔ خیال ان کا یہ تھا کہ عوام کو اس قسم کے میلوں ٹھیلوں کے اندر مصروف کر دیا جائے گا۔ ایک معاملہ اور بھی بڑا اہم ہے، اس کو سمجھیے کہ فروری مارچ کے مہینے ہی میں T20 ورلڈ کپ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر T20 ورلڈ کپ کے اختتام پر PSL کا ایڈیشن اناؤنس کیا گیا ہے، اور اس کا بھی بڑا شہرہ ہے میڈیا کے اندر۔ نام نہاد بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں کو کہا گیا اس کو پروپیگیٹ کرنے کا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بسنت بھی، یعنی کوشش ان کی یہ ہے کہ عوام کو اس قسم کے کھیل کود میلوں ٹھیلوں کے اندر نوجوان نسل کو مصروف کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ وہ عمران خان صاحب کے 8 فروری 2026 کا احتجاج یا اس کے بعد ہونے والی احتجاجی تحریک سے اپنا منہ موڑ لیں، اس کا ساتھ نہ دیں، اس میں عملی طور پر حصہ نہ لیں۔ یہ پورا ایک پلان تھا جو کیا گیا، اور اس میں پھر جب 6, 7, 8 فروری کو بسنت کا اعلان کیا گیا تو اس کے اندر ہی سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک رستہ نکالا۔ اس قسم کی خبریں آنا شروع ہوئیں، اس قسم کے واقعات رپورٹ ہونا شروع ہوئے کہ قیدی نمبر 804 کی تصویر والی پتنگیں بنے گی، قیدی نمبر 804 کے نام والی پتنگیں بنے گی، قیدی نمبر 804 کہ جناب پارٹی پرچم، پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی پرچم والی پتنگیں بنے گی، اور وہی نغمے بھی گونجیں گے، گانے بھی گونجیں گے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، چاہے وہ نقدہ کوکا ہوں یا دیگر ہوں۔ اس کے بعد پھر ان کی اصل صورت سامنے آنا شروع ہوئی۔ دنیا جس کے اوپر ان کا مذاق اڑا رہی ہے، انہوں نے پابندیاں لگانے کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ گانوں کے اوپر پابندیاں لگیں، ایسے گانوں کے اوپر جو کہ برسہ برس سے پاکستان میں گائے جا رہے تھے، ان کو بہانہ بنا کر بیچ میں نقدہ کوکا بھی شامل کیا گیا۔ اس کے بعد پھر پتنگوں کے حوالے سے پابندیاں لگیں کہ اتنا سائز ہونی چاہیے، یہ تصویر نہیں ہونی چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے، پارٹی پرچم نہیں ہونا چاہیے، کسی سیاسی شخصیت کی تصویر نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد انہیں اس بات کا کیونکہ اندازہ تھا کہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے نام کی، عمران خان صاحب کے تصویر والی پتنگیں لاہور کی فضاؤں میں جو اڑیں گی، اور پھر انہیں ایک باقاعدہ طور پر تکلیف ہوگی، انہیں پتہ چل جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف 6, 7, 8 فروری ایک ماحول بنا چکی ہے اس احتجاجی تحریک کا۔ یہ تمام تر اقدامات انہوں نے کیے، اس قسم کے گرفتاریاں انہوں نے شروع کر دی، اس قسم کی جگہ انہوں نے چھاپے مارنا شروع کر دیے۔ اب اس کا ایک حل یہ نکالا نوجوان نسل نے، انہوں نے کہا کہ مارکر کا استعمال تو کیا جا سکتا ہے، آپ کوئی بھی گڈا اڑائیں، کوئی بھی پتنگ اڑائیں، کوئی بھی تکل اڑائیں، اس کے اوپر مارکر سے قیدی نمبر 804 لکھ دیں، مارکر سے عمران خان صاحب کی تصویر بنا دیں، ویسے عمران خان صاحب کی تصویر اس کے اوپر بنا دیں۔ کون روک سکتا ہے؟ کیوں؟ یہ تو حق ہے جو ہے وہ عام عوام کا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اب انہیں اس بات کی پریشانی ہے کہ جناب اس معاملے سے کیسے نمٹا جائے۔ اس حوالے سے بھی اب انہوں نے عجیب و غریب قسم کے آرڈرز جو ہیں وہ جاری کرنا شروع کر رکھے ہیں۔ چھتیں جو ہیں وہ بک کروانے کے لیے باقاعدہ طور پر انہوں نے کوئی ضابطہ اخلاق دے دیا ہے نام نہاد قسم کا۔ اب اس کے ذریعے ان کی کوشش ہے کہ نوجوانوں کی گرفتاریاں کی جائیں کہ کس چھت کے اوپر سے کس طرح کا کون سا گڈا اڑا، کون سی پتنگ اڑی، یعنی ان کے لیے ایک پوری مصیبت بن چکی ہے یہ بسنت جو انہوں نے اناؤنس کی، اور یہاں تک بھی سوچ بچار انہوں نے کرنے کی کوشش کی کہ اس ایونٹ کو یہ کینسل ہی کر دیں، یہ معاملہ۔ اچھا، اس کے ساتھ پھر کچھ دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہمیشہ سے لانچ کر دیا جاتا ہے جب بھی پاکستان تحریک انصاف ایسے کسی بھی احتجاج کا اعلان کرتی ہے۔ اب بھی یہی معاملہ ہوا، مولانا فضل الرحمان ہو یا جماعت اسلامی ہو یا دیگر اس قسم کی سیاسی جماعتیں ہوں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جن کا بڑا گہرا تعلق ہے، ان کو جناب لانچ کیا جاتا ہے ایسے موقع کے اوپر۔ اور ایک بار پھر یہی ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے بھی اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ جناب ان کے کارکنان بھی 8 فروری 2026 کو احتجاج کریں گے، 8 فروری 2024 کے دھاندلی زدہ الیکشن کے حوالے سے۔ حالانکہ پہلے انہیں اس کا خیال نہیں آیا، لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاجی تحریک کا اعلان کر رکھا تھا، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پر اعلان کیا گیا، جو کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بار بار دعوت دی جا چکی، جماعت اسلامی کو بھی دعوت دی جا چکی کہ اگر آپ واقعی اصلی اور حقیقی اپوزیشن ہے تو یہ جو اپوزیشن کا الائنس ہے آپ اس کا حصہ بنیں۔ یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اہم ترین عہدے دینے کے حوالے سے بھی بات کی گئی اس الائنس کے اندر سے، لیکن وہ 26ویں ترمیم ہو، 27ویں ترمیم ہو یا اب مبینہ 28ویں ترمیم ہو، اس حوالے سے جو کردار ہے چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہو یا جماعت اسلامی کا ہو یا دیگر سیاسی جماعتوں کا ہو، وہ آپ کے سامنے ہے۔ کیونکہ عمران خان صاحب نے اگر کسی کو ڈینٹ ڈالا
تو جسے پاکستان کے اندر تھرڈ فورس کہا جاتا تھا، یعنی مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی دو سیاسی جماعتیں، اس کے بعد جماعت اسلامی ہے یا جمعیت علماء اسلام ہے یا MKM ہے یا دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، وہ خود کو ایک تبدیلی کے استعارے کے طور پر پیش کرتی تھیں۔ ان دونوں سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں عمران خان صاحب نے نہ صرف ان کا پٹھا گول کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب تو یہ صورتحال ہے کہ سیاسی دکانیں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی بھی ہمیشہ کے لیے بند ہونے جا رہی ہیں۔ یہی تک معاملہ نہیں رکا بلکہ بات مقتدر حلقوں تک جو ہے وہ جا پہنچی، بات طاقتور اسٹیبلشمنٹ اور بات اس عدلیہ تک جا پہنچی جو ہمیشہ سے پاکستان کے اندر حکومتیں بنانے اور گرانے میں کردار ادا کرتے رہے۔ یعنی عوام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ نہیں جناب، یہ جو عدلیہ ہے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے کیے گئے نامناد فیصلے جو کہ کسی بھی حکومت کو گرا دیا کرتے ہیں، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ایسا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا۔ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ 70 کی دہائی میں جب اسٹیبلشمنٹ اور ذوالفقار علی بھٹو کا آمنا سامنا ہوا، اس کے بعد پیپلز پارٹی کہاں گئی؟ آپ کے سامنے ہے۔ 90 کی دہائی کے اندر نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کا آمنا سامنا ہوا، نون لیگ کہاں گئی؟ نواز شریف صاحب کہاں گئے؟ وہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے آمنے سامنے ہے۔ جو ہے وہ بھٹو صاحب کو پھانسی ہوگی، بے نظیر صاحبہ نے جلا وطنی اختیار کر لی، بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری رکھا۔ میاں صاحب نے بھی جلا وطنی اختیار کی، بھاگ گئے دونوں مرتبہ، ایک مرتبہ لندن، ایک مرتبہ سعودی عرب۔ اور الطاف حسین صاحب کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی MMA کے اندر ان کو اقتدار دیا گیا مشرف دور حکومت کے اندر، لیکن ان سے کیا کیا کام لیے گئے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمیشہ کے لیے انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف وہ پاکستان کی تاریخ کی واحد سیاسی جماعت ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ اس قسم کا ہاتھ کرنے کی کوشش کی تو کیونکہ لیڈر عمران خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تو پوری پاکستانی عوام ڈٹ کے کھڑی ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل 2022 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی، جو پہلا اتوار تھا، کیسے پورا پاکستان نکلا، کیسے پورا کراچی نکلا، لاہور، فیصل آباد، ملتان، گجرانوالہ، سیالکوٹ، بہاولپور، بہاول نگر، ملتان، اس کے بعد کراچی، حیدرآباد، سکھر، پورا اندرون سندھ، اس کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا، بلوچستان، جس طرح سے پورا پاکستان نکلا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد مسلسل گزشتہ 4 برسوں سے جب بھی کال دی گئی، پاکستانی عوام لاکھوں کی تعداد میں نکلے، تمام ظلم و ستم کا انہوں نے مقابلہ کیا، جو کہ 9 مئی کے حوالے سے ہوئے، 26 نومبر کے حوالے سے ہوئے۔ اس دوران دیگر احتجاجوں کے حوالے سے گھروں کے اندر گھس کر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، لیکن عوام نہیں ڈرے، نوجوان نہیں ڈرے، بچے نہیں ڈرے، بوڑھے نہیں ڈرے، خواتین نہیں ڈری، ڈٹ کے انہوں نے اس ظلم و ستم کا مقابلہ کیا۔ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں، عالمی سطح کے اوپر بھی محدود آوازیں اٹھتی رہیں، کیونکہ اب عالمی اسٹیبلشمنٹ کچھ کام لینا چاہتی ہے اس چنتخب حکومت سے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے، اور بار بار انہیں وہ دکھائی بھی جاتی ہے قانون سازی، جو کہ امریکی ایوان نمائندگان کے اندر جس پر بات ہو رہی ہے۔ 45 سے 50 لوگ خط لکھ چکے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اور جنرل عاصم منیر صاحب پر پابندیوں کے حوالے سے، لیکن وہ معاملہ اس لیے رکا ہوا ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیل، فلسطین، غازہ امن فورس کے حوالے سے پاکستان کے مقتدر حلقوں سے اس چنتخب حکومت سے کچھ کام لینے ہیں۔ اچھا، اسی دوران پھر بار بار کوشش کی جاتی رہی عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کرنے کی، درجنوں کوششیں ہوئیں، عمران خان صاحب کی جانب سے انکار ہوا۔ اب عمران خان صاحب پر پابندیاں لگیں، ان پر ملاقات کے حوالے سے پابندیاں لگیں، انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا، بشرا بی بی کی فیملی کے ذریعے پیغامات پہنچائے گئے، اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے پیغامات پہنچائے گئے، عمران خان صاحب کے کچھ دوستوں کے ذریعے پیغامات پہنچائے گئے، لیکن عمران خان صاحب نے کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اس دوران مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی بار بار پیغامات بھجوائے جاتے رہے ہیں۔ آصف زرداری ہوں، نواز شریف ہوں، دونوں کی اس بات کی خواہش کے مستقبل میں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کسی طور پر بھی ایسے مافیا کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں جنہوں نے پاکستانی عوام کا مینڈیٹ ان سے چھینا۔ پاکستان کے طاقتور مقتدر حلقوں کے ساتھ مل کر اس وقت بھی یہی صورتحال ہے۔ جب عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے پمس لایا گیا، اس قسم کی خبریں آئیں کہ وہاں پر بھی طاقتور حلقوں کی بھی یہ خواہش تھی، ڈاکٹر کے ذریعے پیغام دیا گیا، سمبولک قسم کے جملے بھی آئے کہ خان صاحب آپ لیٹ جائیں، جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ مجھے لیٹنے کا کیوں کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس سے یہ تناظر بھی لیا کہ سیاسی طور پر لیٹنے کی بات کی جا رہی تھی اور عمران خان صاحب نے اس بات سے انکار کر دیا۔ پھر سینئر وزیر کی موجودگی کے حوالے سے بات ہوتی رہی۔ اب یہ اطلاعات ہیں گزشتہ چند دنوں سے کہ میاں نواز شریف صاحب کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان صاحب سے وہ ملاقات کریں۔ اس سے پہلے بھی کچھ پیغامات عرفان صدیقی صاحب جب زندہ تھے اس قسم کی خبریں سامنے آئیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے ابتدائی سطح پر کوئی ایسا اشارہ نہ ملا
کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی مدد کر سکتے ہیں۔ اب اس قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے جو سہیل خان آفریدی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ان سے جو ملاقات کی ہے، اس ملاقات کے اندر بظاہر تو ایسی ہی خبریں ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر بات نہیں ہوئی یا اس کے اوپر انہوں نے بات کرنے سے منع کر دیا، لیکن انہیں کہا یہ گیا کہ آپ باہر میڈیا کے اندر نکل کر اس حوالے سے کوئی بات نہ کریں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بات ہوئی یا نہیں۔ لیکن بہرحال ایک بار پھر مفاہمت کا، مسالت کا پیغام شہباز شریف نے نواز شریف کی جانب سے بھجوایا سہیل خان آفریدی کو، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کی سیاست، جو ماضی کی سیاست ہے، اس پر گہری نظر رکھنے والے حلقے یہی بات کر رہے ہیں کہ تمام معاملات میں چوکنا رہنا ہوگا، کیونکہ چند دن پہلے تو اس قسم کی خبریں آ رہی تھیں کہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو یہ پیغام دیا ہے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے، آپ کیوں ابھی تک جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کیوں ابھی تک آپ ٹھوک نہیں سکے، اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے رہے کہ سیاسی طور پر آپ عمران خان کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کر سکے جو آپ کو کرنا چاہیے تھا، یعنی عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے اوپر سختیاں اور پابندیاں بڑھانے کے حوالے سے کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ عوامی رابطہ مہم پاکستان تحریک انصاف کی دیکھ کر جو اٹھان ہے اس کی، جو سہیل خان آفریدی نے سندھ میں کے اندر ماحول گرمایا، پنجاب کے اندر گرمایا، کے پی میں گرمایا، بلوچستان سے چپے چپے سے لوگ نکلے۔ ایک معاملہ اور بھی ہے، جب بھی احتجاج کا اعلان ہوتا ہے، کبھی خیبر پختونخوا میں، کبھی بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی وارداتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ معاملہ بھی دیکھا جانا چاہیے کون ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو ایسے پرامن احتجاج سے روکنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو اس مرتبہ بھی یہ جو نواز شریف صاحب کے رابطے ہیں، ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ دیکھنا چاہیے، کیونکہ ان رابطوں کے پیچھے ایک بار پھر وہی ہے کہ پاکستانی عوام کو کنفیوز رکھا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو جو ہے وہ کنفیوز کیا جائے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے فارمولہ دیا گیا ہے کہ کیسے طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو گھر بھیجا جا سکتا ہے، کیسے ملک کے اندر اہم عہدوں پر نئی تعیناتیاں ہو سکتی ہیں اگر عمران خان صاحب اس حوالے سے ہمارا ساتھ دیں۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو اسلام آباد کے باخبر حلقے ہیں، جو سیاسی ڈرائنگ رومز کے اندر اس وقت ایک ایسی تھرتھلی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب اس پیغام نے ایک بار پھر اس قسم کا ماحول اسلام آباد کے اندر بنا دیا ہے کہ آئندہ آنے والے دن پاکستان کے سیاسی مستقبل کا کیا فیصلہ کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔